گرمی کی بارش کبھی بھی آئے، زیادہ تر آندھی ساتھ لے کر آتی ہے۔ میں اس روز جب تھانے پہنچا تو مکمل طور پر بارش سے بھیگ چکا تھا اور آندھی نے میری وردی کی حالت خراب کر دی تھی۔ اگرچہ موسم گرمی کا تھا مگر مجھے پھر بھی چائے کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ دفتر میں آ کر بیٹھتے ہی میں نے ایک سپاہی کو کڑک چائے کا بولا اور خود کچھ فائلوں کی ورق گردانی میں لگ گیا۔ اتنے میں سپاہی محمد یونس اندر داخل ہوا اور سلام کیا۔ میں نے پوچھا، ہاں بھائی یونس صاحب ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگا، جی شاہ جی، اللہ کا کرم ہے، سب ٹھیک ہے۔ میں تو بس یہ بتانے آیا ہوں کہ عمران نامی ایک لڑکا آپ سے ملنے کے لیے باہر بیٹھا ہے، وہ آپ ہی سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے ہاں میں سر کو ہلایا اور یونس سے کہا اسے اندر بھیج دو۔ یونس سلوٹ کر کے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دبلا پتلا نوجوان جس کی عمر کوئی 20-22 سال رہی ہوگی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تھوڑا گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس سے کہا تو وہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ تھوڑا ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، میں ایک بات کی رپورٹ لکھانا چاہتا ہوں۔ وہ تھانے دار صاحب، سغرا جو ہے 1 ہفتے سے غائب ہے، اس کا کہیں پتہ نہیں چل رہا۔ یہ کہہ کر وہ رکا تو میں نے کہا، یہ سغرا کون ہے جوان، اور تم اس کے کیا لگتے ہو؟ وہ کہنے لگا، تھانے دار صاحب، سغرا ماسٹر امتیاز کی بیٹی ہے اور وہ 1 ہفتے سے نہیں دکھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، آپ اس کو تلاش کر دو۔ یہ کہہ کر وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، دیکھو نوجوان، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تم شروع سے بتاؤ، اس لیے جو بھی بات ہے وہ شروع سے بتاؤ۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہنے لگا، تھانے دار صاحب، سغرا ماسٹر امتیاز کی چھوٹی بیٹی ہے، اصغر سے چھوٹی ہے۔ اصغر اس کا بڑا بھائی ہے، وہ اسکول جاتی ہے، شاید 10ویں کلاس میں پڑھتی ہے۔ وہ نہ ہی اسکول جا رہی ہے اور نہ ہی وہ گاؤں میں نظر آ رہی ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے ماسٹر امتیاز صاحب سے پوچھا ہے تو ماسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کسی چچا کے گھر گئی ہوئی ہے، کچھ دنوں میں آ جائے گی، مگر جناب میں جانتا ہوں اس کا دور یا نزدیک کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس لیے مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ آج سے سال بھر پہلے بھی وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، مگر 2 دن بعد شہر کے دارالمان سے مل گئی تھی، مگر اب تو اسے گئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکا تو میں نے اس سے پوچھا، تم کیسے جانتے ہو کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ اور اگر وہ گمشدہ تھی تو اس کے ماں باپ کو رپورٹ کرنی چاہیے تھی، تم کیوں رپورٹ کروانے آئے ہو؟ میری بات ختم ہوئی تو اس نے کہا، جناب ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے مجھے پتا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور جناب 1 ہفتے سے وہ غائب ہے، مگر ماسٹر صاحب نے رپورٹ نہیں کی، اس لیے مجھے فکر ہونے لگی۔ جناب آپ پتہ کرو کہ وہ کدھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکا تو میں نے کہا، تم فکر مت کرو، مجھے ماسٹر امتیاز کے گھر کا پتہ دو، میں پتہ کرتا ہوں۔ اور ہاں، تم کیا کرتے ہو؟ میں نے اس کے کام کا بھی پوچھ لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کریانہ سٹور کی دکان کرتا ہے۔ میں نے کہا، تم باہر محرر کے پاس اپنا نام، پتہ اور دیگر تفصیل لکھوا دو اور باقی رپورٹ بھی لکھوا دو تاکہ ہم لوگ اپنی کارروائی کا آغاز صحیح طرح سے کر سکیں۔ اس نے اٹھ کر مجھے سلام کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اس کے جاتے ہی کریم بخش کو کمرے میں طلب کر لیا۔ وہ بھی اسی گاؤں کا تھا جس گاؤں سے وہ لڑکا آیا تھا۔ میں نے کریم بخش کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر اس سے کہا، کریم بخش، اپنے گاؤں میں ماسٹر امتیاز کو جانتے ہو؟ کریم بخش کہنے لگا، جناب بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی بیبا بندہ ہے۔ کیوں جناب، کیا ہوا؟ کریم بخش نے تشویش سے پوچھا۔ میں نے کہا، کچھ نہیں، ایک لڑکا رپورٹ کروانے آیا تھا، اس کا کہنا ہے کہ ماسٹر امتیاز کی بیٹی 1 ہفتے سے لاپتہ ہے، مگر انہوں نے رپورٹ نہیں کی اس کی گمشدگی کی۔ یہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا، اسے زیادہ فکر ہوئی اور رپورٹ کرانے چلا آیا۔ یہ کہہ کر میں رکا تو کریم بخش نے کہا، جناب آپ عمران کی بات کر رہے ہیں؟
مگر آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران کی صحبت اچھی نہیں ہے۔ اس کے ایک دو دوست جیل کی ہوا بھی کھا چکے ہیں۔ میں نے کہا کریم بخش یہ بھی کسی جرم کا حصہ رہا ہے؟ تو کریم بخش نے انکار کر دیا۔ منظر ماسٹر امتیاز کے گھر کا تھا۔ میں اور میرے دو سپاہی ماسٹر امتیاز کی بیٹھک میں بیٹھے تھے اور ہمارے سامنے ماسٹر امتیاز بیٹھا تھا۔ اس کی عمر 50 سال ہوگی، رنگ سانولا اور صحت اچھی تھی۔ میں نے کہا ماسٹر جی آپ کی بیٹی سغرا کہاں ہے؟ میرے سوال پر ماسٹر چونکا اور پھر اس نے کہا جناب سغرا اپنے چچا کے گھر شہر گئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کو اس کے چچا کے گھر کا پتہ دیں۔ اگر سغرا وہاں ہے تو ساری بات ہی ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ نہ ملی تو پھر آپ کی ذات مشکوک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر میں نے سوالیہ نظروں سے ماسٹر کو دیکھا۔ میری اس بات نے ماسٹر امتیاز کو پریشان کر دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس نے مجھ سے کہا جناب تھانے دار صاحب اب آپ سے کیا چھپانا، آپ کو بتا دیتا ہوں مگر آپ وعدہ کریں اس بات پر پردہ ہی رکھیں گے۔ وہ جناب ایسا ہوا ہے کہ سغرا گھر سے بھاگ گئی ہے اور ہم بدنامی کے ڈر سے سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے چچا کے گھر شہر گئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اگر وہ کہیں گھر سے بھاگی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اس کا دماغ تو خراب نہیں کہ وہ گھر سے بھاگ جائے، مجھے وہ وجہ جاننی ہے۔ ماسٹر جی اس بار وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا جناب وہ ہمارے علاقے کا ایک لڑکا ہے جی عمران، وہ اس کے ساتھ بھاگی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہوا تو میں نے کہا تم اس عمران کی بات تو نہیں کر رہے ہو جس کی کریانہ شاپ ہے؟ میری خاموشی پر اس نے کہا جی بالکل ٹھیک پہنچے آپ جناب، یہ عمران میری بیٹی کے پیچھے پڑا تھا۔ جناب پکا شک ہے کہ سغرا کو عمران نے گھر سے دور کیا ہے، وہ عمران کے ساتھ ہی بھاگی ہے۔ اس کی خاموشی پر میں نے کہا ماسٹر جی مگر عمران تو گاؤں میں موجود ہے، جبکہ اگر تمہارے مطابق وہ سغرا کو لے کر گیا ہے تو پھر اسے بھی سغرا کے ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا، وہ تو گاؤں میں اپنی دکان پر ہی موجود ہے، اور اگر تم لوگوں کو اس پر شک تھا تو تم لوگ رپورٹ کروا سکتے تھے۔ تو کیا تم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ سغرا کہاں ہے؟ میں خاموش ہوا تو ماسٹر نے کہا جناب کبھی چور بھی چوری کر کے مانتا ہے کہ وہ چور ہے، اور کیونکہ قصور ہماری اپنی بیٹی کا ہی ہے تو ہم نے اس پر بھی صبر کر لیا ہے۔ میں یہی سمجھوں گا کہ میری صرف ایک ہی اولاد ہے اور وہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے کہا تمہارے علاوہ گھر میں اور کون ہے؟ وہ کہنے لگا جناب صرف میں اور اصغر ہوتے ہیں گھر میں، میری گھر والی فوت ہو چکی ہے، اب صرف ہم 3 لوگ تھے اور سغرا کے جانے کے بعد صرف میں اور اصغر ہیں۔ اب میں جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا اور ماسٹر سے کہا دیکھو ماسٹر ہم آپ کی بات کو مکمل چیک کریں گے، اگر عمران سے بھی ملیں گے، اور تمہاری بیٹی کہاں ہے بہت جلد اس بات کا بھی کھوج لگا کر رہیں گے۔ یہ کہہ کر میں اس کے گھر سے باہر نکل آیا۔ میرے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ ماسٹر امتیاز عمران پر الزام لگا رہا تھا، جبکہ سغرا کی گمشدگی کی رپورٹ عمران نے ہی درج کرائی تھی۔ اگر عمران اس جرم میں شامل تھا اور ہمیں ڈبل کراس کر رہا تھا تو یہ آگے چل کر عمران کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث بننے والا تھا۔ میں نے عمران سے کچھ نہ پوچھنے کا فیصلہ کیا اور تھانے آ گیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے سپاہی محمد یونس کو اپنے پاس طلب کیا اور پھر یونس اور اس کے ساتھ طالب حسین کو عمران کی نگرانی اور اس امر پر لگا دیا کہ اس گاؤں سے شہر جانے والی 2 گاڑیوں سے یہ معلوم کریں کہ کیا سغرا نے ان میں سے کسی کی بس میں سفر کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ معلوم کریں کہ سغرا کو آخری بار کب اور کہاں دیکھا گیا ہے۔ اگر سغرا گاؤں سے باہر گئی ہے تو کسی ذریعے سے گئی ہوگی اور کس کے ساتھ گئی ہے، اور اگر وہ گاؤں کے اندر ہے تو وہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے۔ اگلے 2 دن میں یہ بات آئینے کی طرح صاف ہو گئی، سغرا گاؤں سے باہر کہیں نہیں گئی اور نہ ہی سغرا کو کسی نے جاتے دیکھا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا کہ میں نے ماسٹر امتیاز سے سغرا کی 2-3 تصویریں لے لی تھیں۔
منظر تھانے کا تھا اور کمرہ میرا۔ میرے سامنے کرسی پر عمران بیٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار جی کچھ پتہ چلا سغرا کا؟ وہ کہاں ہے؟ میں بہت پریشان ہوں، میرے دل میں برے برے خیال آ رہے ہیں۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا، دیکھو عمران، ابھی تم نے پولیس کی صرف نرمی دیکھی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی سختی کروں، اس لیے تم سے جو بھی پوچھا جائے سچ سچ بتانا، جھوٹ مت بولنا۔ ماسٹر امتیاز کا کہنا ہے کہ سغرا کو تم نے غائب کیا ہے، وہ تمہارے ساتھ باغی ہے اور تم نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ سچ کیا ہے؟ میری بات پر وہ مسکرایا اور بولا، جناب میں نے ہی تو اس کے غائب ہونے کی رپورٹ درج کروائی اور آپ مجھ پر ہی شک کر رہے ہیں۔ میری اس سے بات چیت ضرور تھی، مگر میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ میں تو اپنی امی کو ماسٹر صاحب کے گھر بھیجنے والا تھا رشتے کے لیے۔ اگر مجھے رشتہ مل جاتا تو میں اس میں راضی تھا۔ مجھے کسی کو غائب کرنے یا گھر سے بھاگنے میں مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، اچھا ایک بات بتاؤ، تمہاری اور اس کی دوستی کس حد تک تھی؟ وہ میری بات سمجھ گیا۔ اس نے کہا، تھانے دار صاحب اللہ کی قسم لے لو، آج تک ہاتھ تک نہیں پکڑا اس کا۔ میں نے عمران سے کہا، کوئی ایسی بات جو تم نے اب تک ہمیں نہ بتائی ہو، یاد کرو۔ میرے کہنے پر وہ سوچنے لگا اور پھر اس نے کہا، تھانے دار صاحب ایک بات ہے تو صحیح، پتہ نہیں یہ آپ کو فائدہ دے گی یا نہیں۔ وہ اکثر مجھے ساتھ لے کر ساتھ والے گاؤں ڈاکٹر فوزیہ کے پاس جاتی تھی۔ میں باہر ہی رہتا تھا، وہ ڈاکٹر فوزیہ سے دوائی لیتی تھی، مگر جناب میرے پوچھنے پر وہ بخار یا سر درد کا بہانہ بنا دیتی تھی۔ مگر ڈاکٹر فوزیہ سر درد اور بخار والی ڈاکٹر نہیں تھی، وہ بچوں کی پیدائش